سندھ کی جو وزیر صحت ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. تو اس میں چند ایک چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو میرا خیال ہے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور میرا اور وزیر صحت سندھ جو ہیں ان کا اس کے اوپر مکمل اتفاق ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ بڑا پری میچور ہوگا یہ کہنا کہ تمام ڈیتھس جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ جو بنیادی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ڈیتھ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوا اور ہم یوں ہی کیا آسرائیاں کرنی شروع کر دیں تو یہ غلط چیز ہے. اور اس کے لیے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے، جن کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے، تو ان کے ٹیسٹس ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے ہمارا ایک حکمت عملی کے اوپر اتفاق ہوا ہے، جس کے ذریعے ایک تو یہ جو اموات ہوئی ہیں ان کے آئندہ سے جہاں بھی ممکن ہو ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت ایک ایڈوائزری بھی جاری کر رہی ہے. ہدایات کے جو ہمارے ڈاکٹرز ایمرجنسیز کے اندر ہیں انہوں نے ایسے کیسز کو کیسے ریسیو کرنا ہے، اور اگر ان کو اس سلسلے میں کلینکلی یہ شک ہو یا ان کو ایسی علامات نظر آئیں کہ جس میں کرونا وائرس کے اوپر شک پڑتا ہو، تو پھر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں اور کب کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ جو ڈیتھس ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے سندھ کی وزیر صحت جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لہٰذا اس کے بارے میں بجائے ایک سنسنی پھیلانے کے جو کہ بعض حلقوں کی طرف سے آئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور ان کی پوری تحقیق کریں، اور پھر اگر یقین ہو اور لیبارٹری ٹیسٹ اگر اس کی تصدیق کرے تو پھر ہم ان کو قرار دیں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی ہیں، ادروائز یہ محض قیاس آرائی ہی ہوگی. تو انشاءاللہ کل تک ہم اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کر رہے ہیں. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جی کہ الحمدللہ پاکستان میں بتدریج ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے کرونا وائرس کی وہ بتدریج بڑھ رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 6264 ٹیسٹ کیے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب چند ہفتے پہلے تک یہ ہماری جو استطاعت تھی وہ بڑی کم تھی، لیکن اب یہ کافی بڑھ گئی ہے. یہ ہائیسٹ نمبر ہے جی، سب سے زیادہ ٹیسٹ ابھی تک جو اس وبا کے حوالے سے کسی ایک دن میں جو ہوئے ہیں وہ 6264 ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں اپنے جو ہم نے طے کیے ہوئے ہدف ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک روزانہ انشاءاللہ ہم 20,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیا کریں گے. تو اس طرف ہم بتدریج بڑھ رہے ہیں. یہ ٹیسٹس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہمیں نشاندہی کرنے میں مدد دیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ چاہے ان کے اندر علامات ہیں یا نہیں، کیا وہ کرونا وائرس ان کی باڈیز میں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہم نے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، کوارنٹائن کرنا ہے. اور اس حکمت عملی کے ذریعے ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو کافی پر اثر انداز میں روک سکیں گے. اس حوالے سے ایک نئی حکمت عملی پہ کام ہو رہا ہے جس کو ہم ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائن کہتے ہیں. اس کی تفصیلات جو ہیں جی وہ اگلے 2-3 دن میں ہم اس کے اوپر باقاعدہ ایک میڈیا کے ساتھ سیشن کریں گے کہ جس میں اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ایک بڑی جامع اور قومی سطح کی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں بہت مدد ملے گی اس وبا کی تشخیص کرنے میں لوگوں میں، اور پھر ان کو کنٹین کرنے میں، یعنی کہ ان کو آئسولیٹ کرنے میں، اور
نتیجہ اس کا پھر وہ یہی ہوگا کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے جی اب یہ وبا جو ہے وہ تقریباً 21 یا 22 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں، 22 لاکھ لوگوں میں دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ 1,47,000 ٹو بی ایگزیکٹ وفات ہو چکی ہیں جی اس سلسلے میں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ 5,53,000 لوگ مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 6,264 پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور 497 ان میں سے پازیٹیو آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ جو ہمارے ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ان کی تعداد اب 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے، 7,025۔ جو 497 پیشنٹس تشخیص ہوئے پچھلے 24 گھنٹے میں، ان میں سب سے بڑی تعداد سندھ میں تھی 340، اور پھر پنجاب میں 59، اور پھر کے پی میں 58 اور اسلام آباد میں 9، جی بی میں گلگت بلتستان میں 8، بلوچستان میں معمول سے زیادہ کیسز ہیں 23، اور آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی کیس نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اب تک مکمل طور پہ ریکور ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 1,765 ہو چکی ہے۔ یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے بیماری کا جو پھیلاؤ ہے، اس میں 60% جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ مقامی سطح پہ ہو رہی ہے، یعنی مقامی طور پہ اگر کوئی شخص اس وبا کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں یہ پھیل رہی ہے، تو 60% جو ٹرانسمیشن ہے وہ مقامی سطح پہ ہو رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 11 ڈیتھس ہمیں رپورٹ ہوئی ہیں جی، اور ٹوٹل جو تعداد ہے پاکستان میں اب وہ 135 ہو چکی ہے مرنے والوں کی، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 44 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صورتحال سنجیدہ ہے، سیریس ہے، اور وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں، یہ کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے جی کہ جو عالمی سطح پہ جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہے، یعنی کہ وہ تمام لوگ کہ جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اور ان میں سے کتنے فوت ہوتے ہیں، وہ 6.7% ہے عالمی سطح پہ، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک یہ 1.9% ہے۔ آخر میں جی 2 چیزیں میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اب رمضان آنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ رمضان ایک بڑا خصوصی مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تو اس دفعہ یہ رمضان اس وقت آ رہا ہے کہ جب پاکستان میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں بڑے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے اور خصوصی احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے کافی سوچ بچار ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں بھی قومی سطح پہ ہم ایک گائیڈ لائن مرتب کر رہے ہیں، ایک ہدایت نامہ مرتب کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے سحر افطار، انہوں نے اپنے روز و شب، نمازیں، تراویح، اس سلسلے میں جو ہدایات ایک یعنی بہت مشورے کے بعد جو طے پائیں گی، ان کو ایک ہدایت نامے کی صورت میں ہم انشاءاللہ جاری کریں گے۔ اس کے اوپر آج کل کافی کام ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اور بالکل آخر میں یہ جی کہ ہمیں پاکستان کے اندر سے تو خیر بہت زیادہ لوگوں کے کنٹریبیوشنز بھی آ رہے ہیں، اور مختلف طرح سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری قوم کا یہ خاصہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو ہم یکجا ہو جاتے ہیں، تو ہر طرح کے کنٹریبیوشنز آ رہے ہیں، پیسے کی صورت میں، مختلف ایکوپمنٹ کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔
تو جیسے جیسے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی ہمیں بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے پاکستان سے باہر، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، فارماسسٹس اور دیگر فزیوتھراپسٹس، کئی طرح کے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ملک سے باہر، ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اگر ہم صرف ڈاکٹرز کی بات کریں تو تقریباً 30,000 سے زیادہ ڈاکٹرز بیرون ملک ہیں، پاکستانی اوریجن کے، دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل ایک پریس بریفنگ کریں گے، اور اس میں ہم ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر بیسڈ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو لانچ کریں گے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے یاران وطن۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس کی تفصیلات تو ہم آپ کو کل بتائیں گے، لیکن اس کے ذریعے پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک سسٹم کے تحت ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں بیرون ملک، وہ اگر کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں لوگوں کی علاج معالجے کے حوالے سے، بچاؤ کے حوالے سے اگر کوئی کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر پائیں گے۔ تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔